بات کرتا ہوں، فیڈر کا دودھ نہیں پیا، کسی بوتل کا دودھ نہیں پیا، کسی بھیڑ اور بکری کے تھنوں کو نہیں چوسا، ماں کا دودھ پیا ہے۔ لگاؤ میدان، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور امت مسلمہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ لفظ دیوبند کی کسی کتاب سے دکھا دو، جو سزا تم بتاؤ گے وہ میری سزا ہوگی۔ لیکن بریلوی زہر کا پیالہ پی جائے گا، میدان میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ عبارت ہے کہیں نہیں، ان کو پتہ ہے یہ بات ہے ہی نہیں۔ جب ایک بات ہے ہی کہیں نہیں تو پھر خواہ مخواہ امت کو خراب کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑا دجل و فریب ہے۔ آپ بات کریں جو لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا کیا ہے اب سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں ڈوب جانا، گائے بیل خچر کے تصور میں ڈوب جانے سے بدتر ہے۔ یہ جملے ہیں، آپ توجہ سے سننا۔ ایک ہے خیال کا آنا، لا باس بہ، ایک ہے خیال کا لانا، فہی مستحسنۃ، عمدہ ہے، اس لیے کہ جب آپ کہیں گے السلام علیک ایھا النبی احضر روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قلبک، سرکار کی روح کو سمجھو کہ ہمارے دل میں موجود ہے، آپ سمجھیں کہ میں حضور کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کا خیال لانا کوئی فرق نہیں بنتا۔ صحابہ لوگ کہتے ہیں اوئے بڑے ادب والے، ادب سے آ رہی ہو، میں نے کہا بات سن پہلے پوری۔ ایک ہے خیال کرنا، کوئی فرق نہیں، ایک ہے خیال آنا، کوئی بات نہیں ہے۔ فہی طریقۃ من الصالحین، فہی طریقۃ من الاولیاء ومن الصحابۃ الکرام، کوئی بات نہیں ہے۔ خیال کا آ جانا یہ نماز کے بڑے عمدہ پن میں سے ہے، خیال کا لے آنا مستحسن بات ہے، لیکن یاد رکھو کسی کے تصور میں ڈوب جانا، ایسا ڈوبنا کہ خدا سے بھی توجہ ہٹ جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر لشکر کو بھی تیار کرتے ہیں کہ کس کس کو بھیجنا ہے، کس کو دائیں طرف رکھنا ہے، کس کو بائیں طرف رکھنا ہے، کس کو میمنہ بنانا ہے، میسرہ، مقدمۃ الجیش کون ہوگا، امیر کس کو بنانا ہے، جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ نماز کے اندر ساری ترتیب فوج کی تیار ہو رہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز چونکہ کامل تھی اس لیے خدا کی طرف سے توجہ ہٹتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، آپ بیمار ہیں، صحابہ اتنے خوش ہوئے، کہتے تھے قریب تھا کہ ہماری نماز ٹوٹ جاتی، کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پاؤں مبارک گھسٹ رہے ہیں، ایک حضرت عباس کے کندھے پہ ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ سیدنا علی المرتضیٰ کے کندھے مبارک پہ ہے، آپ کے پاؤں مبارک گھسٹ رہے ہیں، آپ پیچھے آئے، صحابہ نے تالیاں پیٹی جناب ابوبکر صدیق کو بتانے کے لیے، کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو نماز میں نبی کی طرف خیال نہیں لے جانا چاہیے، صحابہ تو خیال کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ظالم تو نے بات کو سمجھا نہیں، نہ میں خیال آنے کو برا کہتا ہوں نہ خیال لے جانے کو برا کہتا ہوں، میں تو تصور میں ڈوب جانے کو برا کہتا ہوں جس سے خدا کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ صحابہ کا خیال گیا ہے، ضرور گیا ہے، لیکن خدا کی طرف سے خیال ختم نہیں ہوا۔ ایسے خیال کو تو میں مستحسن سمجھتا ہوں، میں مبارک سمجھتا ہوں، میں ایسے خیال کو تو پسندیدہ سمجھتا ہوں۔ مجھ پہ یہ الزام لگانا کہ نبی کے خیال آنے کو برا سمجھتا ہے، انتہائی درجے کی تحریف، خیانت اور دجل و فریب ہے، ایسا کسی کی بات کتاب میں نہیں ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے، خیال آنے کی بات انہوں کا کوئی حرج نہیں ہے۔ فتاوی محمودیہ میں موجود ہے، مفتی محمود حسن گنگوئی نے رکھا ہے، لکھا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو ہمارے اکابر نے لکھ دیا ہے۔
اب رہا ڈوب جانا، اس پہ بات کر لو، توجہ، خیال میں جانا ڈوب، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، امام اہل سنت رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے۔ ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عاشق ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے، سرکار کا عقیدت رکھنے والا ہے، نبی پاک علیہ السلام سے پیار ہے، آپ سے بڑا اس کو دل لگی ہے، بڑا آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بڑی نسبت ہے، بڑی چاہت ہے، آپ کا نام آئے تو یوں بچ جاتا ہے، سرکار کی عقیدت سے اس کا دل بھرا ہوا ہے۔ آپ اسے کہتے ہو میاں پہلے مدینہ نہ جانا، پہلے مدینہ، کیوں آپ نے روکا ہے اسے؟ اگر یہ مدینہ گیا تو یہ تو سرکار کے روضہ پاک کو دیکھ کے بس اس کی حالت تو حالت غیر ہو جائے گی، یہ تو پھر اپنے آپ پہ رہے گا ہی نہیں، یہ تو دیوانہ اس در کا ہے، اس دیوانے کو اتنا وہاں مزہ آئے گا کہیں حج ہی فوت نہ ہو جائے۔ اور یہ تو دیوانوں سے کہا جا رہا ہے کہ نماز میں حضور کے تصور میں ڈوب نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوانے ہو تصور میں ڈوب گئے تو توجہ خدا کی طرف سے چلی جائے گی۔ تم چونکہ عاشق نہیں ہو اس لیے تمہیں اس بات پہ اعتراض ہے، ہمیں تو کوئی اشکال نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ٹھیک ہی کہا ہے، ہمارے فائدے کے لیے کہا ہے۔ اگر عشاق لوگ حضور کے تصور میں ڈوب گئے پھر کسی اور تصور کی ضرورت کہاں سمجھ؟ وہ تو کہتے ہیں بڑی مشکل سے یہ مجھے ایک چیز حاصل ہوئی ہے، میں کیسے جانے دوں اس کو اپنے ہاتھ سے؟ اب آپ بتاؤ اس میں حضور کا عشق ہے، یہ بے ادبی ہے؟ ایک آدمی جا رہا ہو، فلائٹ ہے اس کی 10 بجے، وہ سرگوتا سے نکلا لاہور جانے کے لیے، ایک دوست ملتا ہے، کہتا ہے بھائی بات سننا، راستے میں اگر آپ کو مل جائے نا فلاں توسوی صاحب مل جائے، علامہ حبیب توسوی مل جائے تو اس کو نہ ملنا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ والی بال کٹھے کھیلے ہو اور روزانہ ہارتے رہے ہو کٹھے ہیں، نمبروں والی مشینیں جو تھی انہوں نے ہرا دی پکڑ کے۔ اب اتنی دوستی پیار تعلق بڑا قریب ہے، اب اگر وہ مل گیا تو بندے کو مدت بعد یہ ایک تعلق جو تھا وہ دوبارہ تازہ ہوا، تو ایسا نہ ہو کہیں باتوں میں بندہ اتنا مگن ہو جائے کہ گھڑی کی طرف خیال ہی نہ رہے۔ بعض دفعہ بندہ اتنا توجہ اور منہمک ہو جاتا ہے کسی سے گفتگو میں، گھڑی کا تصور ہی نہیں رہتا کہ وقت کتنا ہو چکا ہے۔ حجاج ابن یوسف جو تھا نا بہت بڑا بلا کا خطیب تھا، ادھر قتل کراتا کسی کو، ابھی مردہ تڑپ رہا ہوتا، ادھر خطیب تھا تقریر شروع کر دیتا، اس کے جو لواحقین ہوتے تھے وہ رونا دھونا بھول کے اس کی تقریر میں اتنے مست ہوتے تھے کہ اپنے تڑپتے ہوئے مردے کو بھی بھول جاتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اتنا بڑا کا خطیب تھا، حیات الحیوان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے دودھ نہیں پیتا تھا، تو کسی نے پھر کہا کہ ایسا کرو، ایک جو ہے نا وہ جانور ذبح کرو اور اس کا خون اس کو پہلے اس کے ساتھ اس کو گھٹی دو، پھر یہ پیے گا۔ بس پھر اس لیے اس کو خون میں مزہ آتا تھا، قتل و غارت پہ اس کو بڑا سواد آتا تھا۔ خیر، علامت توسوی کو نہ ملنا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ملو تو پھر تمہاری فلائٹ ضائع ہو جائے گی، مس ہو جائے گی، چلی جائے گی۔ اب مجھے بتاؤ اس میں توسوی صاحب کی توہین ہے؟ یہ اس کی محبت کی بات، اس کی محبت کی دلیل ہے؟ بولو یار، محبت کی دلیل ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، نا اور اگر توسوی ملے تو نہ ملنا، اگر کوئی اور ملے تو مل لینا۔ کیا مطلب؟ جتنی محبت توسوی سے ہے اتنی کسی اور سے۔ توسوی ملا تو فلائٹ مس ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی اور مل گیا تو پھر
حضرت بھی یوں ہی لکھ رہے ہیں کہ نماز میں صلحاء اتقیاء بزرگ ان کے تصور میں ڈوب گئے تو یہ ٹھیک نہیں. ہاں کسی عام خچر گئے بیل گدھے کے تصور میں ڈوب جاؤ تو اس سے فرق بات سمجھ. اب بتاؤ نبی پاک علیہ السلام کی محبت الفت عقیدت پیار کی بات ہے یا بے ادبی کی بات ہے؟ آپ کی تعظیم ہے یا اس کے اندر آپ کی توہین ہے؟ آپ کے ساتھ عشق ہے یا آپ کی بے ادبی ہے؟ یہ عشاق کے لیے بات ہے. بریلویوں کو اچھی نہیں لگتی. اچھا بریلویوں کا علاج بالمثل کرو. سنو, قبر کا سترہ جائز ہے؟ نہیں جائز. بہشتی کیا نام ہے یار اس کا, بہار شریعت کہتی ہے سوائے, ہاں بہار شریعت کہتی ہے جانور کا سترہ جائز ہے. بریلویوں کی کتاب ہے بہار شریعت. جانور میں گدھا بھی ہے, خنزیر بھی ہے, بیل بھی ہے, خچر بھی ہے. قبر کا سترہ جائز نہیں, جانور کا سترہ جائز ہے. میں احمد رضا کی قبر کی بات کرتا ہوں. احمد رضا کی قبر کا سترہ جائز نہیں, گدھے کا سترہ جائز ہے. کیا کوئی رضا خانی کہہ سکتا ہے کہ احمد رضا تو گدھے سے بھی بدتر ہے, کہ اس کا سترہ غلط ہے اور گدھے کا سترہ یہ کہہ سکتا ہے کوئی؟ بولو یار. اچھا کسی کے گھر میں گدھا چلا گیا, گدھا بعض دفعہ داخل ہو جاتے ہیں, میں نے آپ کو سنایا بھی تھا ایک لطیفہ. بعض دفعہ گدھا گدھی کو بگائے پھر رہا ہوتا ہے, بھاگ رہے ہوتے ہیں ویسے ہنسی مذاق سے, ہیں بھاگتے بھاگتے. دیہاتوں میں دروازے تو ہوتے نہیں ہیں, وہ کسی کے گھر چلے گئے. تو اس سے بتاؤ مستورات کے پردے میں فرق آئے گا؟ اور اگر اہل بدعت کے گھر میں فاضل بریلوی آ گیا پھر فرق پڑا؟ اس کا مطلب ہے فاضل بریلوی تو گدھے سے بھی بدتر ہے. گدھا گیا اندر تو پردے میں کوئی فرق نہیں آیا, اور فاضل بریلوی گیا تو پردے میں فرق آ گیا. اب اس قسم کی اور باتیں آپ بنا سکتے ہیں. دیکھو بیوی کو کہنا تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے, اس سے زہار کا مسئلہ, اور کہنا کہ تیری پیٹھ کتے کی طرح, پھر کیا مطلب؟ ماں کتے سے بدتر ہے؟ بولو یار. قرآن دیکھا اور قرآن پڑھا, نماز کے اندر دیکھ کے ورق الٹ رہا ہے تو نماز مفسد ہے, یعنی یہ چیز مفسد صلاۃ, نماز ٹوٹ گئی. فتاوی رضویہ, فتاوی نوریہ میں یہ بات موجود ہے, 2 فتاوی میں. اور اگر عورت کی فرج داخل پہ نظر پڑی, فرج داخل سمجھتے ہو, ایک شرمگاہ کا باہر کا حصہ ہے اور ایک کھول جائے تو اندر کا حصہ ہے. مولانا ہنستے ہیں, میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. مسئلے میں کیا شرم کی بات ہے؟ بات کھول کے کرتا ہوں, اس میں شرم کا یا کی بات نہیں ہے, ہنسنے کی بھی بات نہیں ہے. کھول کے بات کر رہا ہوں. ایک شرمگاہ کا ظاہر کا حصہ ہے اور ایک کھول جائے تو اندر کا حصہ ہے. اب اجنبیہ عورت کی شرمگاہ کے اندر نظر پڑی, فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد اول مطبوعہ بریلی شریف سب سے پہلا ایڈیشن صفحہ 67 پہ لکھا ہے, نماز میں بھی خلل نہیں آیا. ہاں فرج داخل پہ نظر پڑی اور ادھر انتصاب ذکر بھی ہو گیا, شہوت بھی پیدا ہو گئی, نہ نماز میں خلل آیا ہے نہ ہی وضو میں خلل آیا ہے. قرآن پڑھتا ہے دیکھ کے تو اس میں تو خلل آتا ہے. ورق پلٹے نماز ٹوٹ گئی تو ادے او تاڑ کے بے دا بیٹھا ہے, اس میں نماز میں خلل نہیں آیا. اب آپ کیا کہیں گے؟ وہی طریقہ اپنائیں گے؟ میں پتہ کیا جواب دیتا ہوں عوام کو سمجھانے کے لیے. میں کہتا ہوں دیکھو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے توجہ نہ ہٹے. نماز میں آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ المصلی یناجی ربہ, نمازی تو رب سے
باتیں کرتا ہے. اب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, منہ پیچھے کر کے بیٹھ جاؤں, پھر کہو تصویر کیا حال ہے, اور فلانا کیا حال ہے, اور مفتی صاحب, اور فلانا علامہ احسان اور عرفان اور فلاں فلاں. آپ کو کہ بڑا عجیب صاحب ہے, دیکھتا کہیں ہے, بات ہم سے کرتا ہے. اس بات کو آپ اچھا سمجھو گے؟ عام انسان اچھا نہیں سمجھتا. رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر بندہ رب سے توجہ ہٹا کے کہیں اور رکھ دے, یہ بات مناسب ہے؟ ہم کہتے ہیں خدا سے توجہ نہ ہٹاؤ, لیکن بریلویوں کی توجہ کہاں اٹکی ہوئی ہے یہ دکھا رہا ہوں. ایک توجہ نظر آ گئی کہ کہاں ہے, فرج داخل پہ نظر پڑ گئی, اور یہ فرج بھی اجنبیہ کی ہے. واہ, تو چلو بیوی کی ہو سکتی ہے کہ بیوی سامنے بیٹھی ہوئی تھی, وہ کھیل رہی تھی, بچے کھیل رہے تھے, اس کی شلوار پھٹی ہوئی تھی, اس پہ نظر پڑ گئی, ہو سکتا ہے بھائی. میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں, 100 ہو سکتے ایسے مسائل. شلوار پھٹی ہوئی تھی, اس نے دیکھا, اور وہ جب ٹانگیں کھلتی ہیں تو وہ ہر چیز ساری کھل جاتی ہے پھر, تو اس پہ نظر پڑ گئی, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ سمجھ نہیں مجھے آیا کہ اجنبیہ کی فرج داخل پہ نظر کیسے پڑ گئی. نماز پڑھ رہا ہے یا چکلے میں کھڑا ہے یہ؟ بھائی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں؟ چلو بندہ نماز پڑھتا مسجد میں یا گھر میں, گھر میں اپنی عورت ہے, مسجد میں تو وہاں عورتوں کا تصور نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے, میں کہہ رہا ہوں اپنی عورت سوئی ہوئی ہے, لیٹی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے ایسا. وہ کپڑے یہ پھٹ جاتا ہے یار, سلائی کبھی کبھی کھل بھی جاتی ہے, ہو جاتا ہے. بیوی کی شرمگاہ کھلی, اس نے سب کچھ دیکھا, سارا مالا ہوا مال ہے, دیکھ رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, اس سے نماز میں خلل نہیں آتا. یہ چلو یہ تو تصور ہو سکتا ہے کہ یہ بیوی کی شرمگاہ ہو سکتی ہے, لیکن اجنبیہ وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو یہی صورت ہے کہ چکلے میں گیا ہوا ہے لیکن نماز کا پابند تھا. یہ نہ ہوتا تو ایک آپ کو لطیفہ سناتا, لیکن چونکہ اب یہ کھڑا ہے سامنے اس لیے لطیفہ نہیں سناتا. یار یہ پھر تم پھر ناراض ہو جاؤ گے کہ یہ ہم پہ فٹ کر دیا اس نے. نہیں تو جو پٹھان حضرات ناراض ہو جائیں گے. نہیں ہوگے, سنا دوں. وہ ایک پٹھان تھا نا, وہ اس نے ایک چکلے میں گیا, اس نے کہا یار کوئی بچہ شچہ دو. انہوں نے بچہ دیا, رات بھر اس نے مزہ اٹھایا. جب صبح ہو گیا انہوں نے پوچھا خان صاحب سناؤ کیسا تھا؟ کہتا باقی تو خوب تھا, بس نماز نہیں پڑھتا یہ. اس میں ایک لفظ ہے کہ نماز نہیں. اب یہ لوگ نماز کے پابند ہیں. اب ایسا کوئی آدمی چکلے میں چلا گیا, پابند نماز کا بڑا ہے, ادھر اس کو کہا تم اتارو شلوار, ہم ادھر نماز پڑھ لیں, پھر کام اپنا پورا فٹ کرتا ہے. یہ تو تصور ہو سکتا ہے کہ چکلے میں گیا اور وہاں ایسا صورت پیش آ گئی کہ نماز پڑھتے اور اجنبیہ کی فرج داخل پہ نظر پڑ گئی. میں آپ کو بتا رہا تھا چونکہ یہ بھی خان صاحب تھا, بڑھیج قبیلے کا پٹھان تھا یہ بھی, تو اس لیے یہ بھی اس نے سوچ پیدا کی, اس نے کہا باقی تو ٹھیک تھا لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا, بس باقی ٹھیک. اب اس کی توجہ تو یہاں پھنسی ہوئی ہے. اپنی حالت یہ ہے کہ نماز میں ذکر کو حرکت ہوتی ہے اور انگرکھے کا بند ٹوٹتا ہے. یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ اپنی صورت یہ ہے, سوال اس سے ہوا فتاوی رضویہ جلد 100 قدیم میں یہ سوال کھڑا ہے. ایک آدمی نے سوال کیا, کہا حضرت یہ بتائیں, ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, سامنے عورت کی فرج آ گئی, اس نے ذکر کو پکڑ کے سامنے کر دیا, نماز ہو گئی یا نہیں؟ کہتا اندر داخل کر دیا تو پھر تو نہیں ہوئی, اگر صرف سامنے کیا تو پھر ہو گئی ہے. اب سوچ رہے ہیں آپ کے تصور کہاں تک ہے, کدھر تک تصور جا رہا ہے؟ یہ نماز ہے, اس کو آپ نماز کہیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ توجہ, فہارس فتاوی رضویہ 60 پہ لکھا ہوا ہے, کہتا ہے کہ مرد کو اطلاع ہوا نماز میں
اور منی نکلنے سے پہلے پہلے سلام پھیر دیا، نماز ہو جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز میں اطلاع ہو اور پھر منی نہ نکلے اور جلدی جلدی سلام پھیر لیا، کیسے ہوا؟ اس کا میں آپ کو طرز بتاتا ہوں کیسے ہوگا۔ فاضل بریلوی یہ کہنا چاہتا ہے اطلاع ہوا، جب یہ بالکل ہی دخول پہ پہنچا نماز میں اور اس نے دیکھا اللہ بھائی ہوں ٹرک منہ تو ہوتا پیا، اس فوراً ٹرک دی گیچی تو پھاگ لیا، ٹرک کی گردن کو پکڑا۔ اس نے کہا کہ ٹرک الٹی نہ ہو، وہ کلٹی نہ ہو، اور وہ اب اس نے ٹرک کو پکڑا، جلدی جلدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، پھر چھوڑ دیا، اب نماز ہو جائے گی۔ یہ فاضل بریلوی کہنا چاہتا ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ، بات میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ جس کی نماز میں تصور یوں ہو اسے شاہ اسماعیل کی عبارت اچھی لگے گی؟ شاہ صاحب کہتا ہے خدا سے توجہ نہ ہٹاؤ، چاہے کوئی بہت بڑا معظم کیوں نہ ہو، لیکن خدا سے توجہ ہٹا کے اس کی طرف نہ لے جانا۔ اور اس کی توجہ تو پھنسی ہوئی ہی ہے، عورت کی شرمگاہ پہ گھوم رہی ہے، آگے پیچھے بس یہی ہے۔ اب آپ بتاؤ اس کو شاہ صاحب کی عبارت اچھی لگے گی؟ نہیں لگتی۔ بیمار آدمی ہو، آپ چینی اس کو چکھائے ہو، کہے گا وہ کیا ہوا؟ چینی ہے، مٹھائی ہے، برفی ہے، لڈو ہے، پتیسا ہے، رس گلہ ہے، شیرہ ہے، چائے ہے، وہ کہے گا اوئے ہوئے بہت کڑوی ہے، اٹھاؤ اٹھاؤ۔ میاں کڑوی اس لیے ہے کہ تیرا اپنا معدہ خراب ہے، تیرے اپنے جگر اور معدے میں گرمی ہے، تو اپنی اس گرمی کو، یہ جو تیرے معدے میں ہے، تیرے منہ میں ہے، تجھے بخار ہے، صفرا ہے، علاج کر، دوائی کھا، ٹھیک ہو جائے گی، پھر یہ چینی تجھے کڑوی محسوس نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو شاہ صاحب کی عبارت چینی کی مثل ہے، اور اس کا منہ یہ بھی پتہ نہیں منہ سے چکھی بھی ہے یا کہیں اور سے چکھ رہا ہے، کہتا کڑوی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ عبارت صاف ہوئی، ابھی کچھ رہ گئی باقی؟ اب تو صاف ہو گئی ہے۔ چلو اب آپ میلاد کے بارے تشریح کرتے ہیں، بریلوی مختلف واقعات کو دلیل بناتے ہیں، تشریح بنائے۔